السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ اور آپ کی ساری فیملی خیر و آفیت کے ساتھ ہوگی. جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ کسی وجہ سے جو ہے وہ طائف کا سفر نہیں ہو پایا تھا، تو آج پھر میں طائف کے سفر کے لیے نکل رہا ہوں اور آپ کو ساری تاریخی مقامات کے بارے میں آپ کو پوری کی پوری انفارمیشنز دوں گا. لیکن صرف ایک گزارش ہے آپ سے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ کسی جگہ کی تاریخ کو نہیں جانتے، جب تک آپ کسی جگہ کی پس منظر کو نہیں جانتے کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے تھے، تب تک آپ اس جگہ کی نہ ہی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اس چیز کی فیلنگز کو سمجھ سکتے ہیں. تو اسی لیے وقفے وقفے سے جو ہے میں آپ کو اس جگہ کی تاریخ کے بارے میں بتاتا رہوں گا کہ جیسے طائف کا کیا مقام تھا زمانے جاہلیت میں، اس کا مکہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے کس تکلیف کے بنا پر، وہ کیا سچویشن تھی، وہ کیا حالات تھے کہ ان کو جو ہے طائف کا سفر کرنا پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ طائف کا سفر کیا، کب کیا، کس طرح سے کیا، کن کن لوگوں سے ملے، راستے میں کیا واقعات پیش آئے، کتنے دنوں تک وہ طائف میں رہے، اور طائف والوں کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا. اس کے بعد میں وہ سارے مقامات دکھاؤں گا. تو اس لیے جب تک میں اس مقام تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک آپ برائے مہربانی اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور اس طائف کی پوری تاریخ کو سمجھیں، تاکہ جب میں اس مقام پہ پہنچوں تو آپ کو سارا پس منظر معلوم ہو. اور جب آپ کو سارا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس جگہ کو دیکھیں گے تو آپ وہ درد، وہ حالات، وہ سچویشنز کو فیل کر سکتے ہیں. تو اس لیے برائے کرم اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا، اور پلیز ڈونٹ اسکپ دا ویڈیو. تھینک یو. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طائف بہت پرانا شہر ہے، اور شروع میں بھی یہ جو مکہ کے لوگوں کو جو ہے پھل فروٹس وغیرہ سپلائی کیا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی جب لوگ زیارت کے لیے آتے تھے شرک اور بت پرستی کے لیے، تو اس وقت بھی جو طائف ان لوگوں کے لیے یہ ساری چیزوں کو فراہم کرتا تھا. اور یہ طائف کا قبیلہ جو بنو ثقیف ہے، یہ وہی ہے جب ابراہہ کا ہاتھی کا لشکر جو مکے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا کعبے کو، تو اس وقت انہی لوگوں کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے مکے کا راستہ دکھایا تھا. اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ لات کی بت پرستی کرتے تھے. لات ایک بت ہے جو کعبے کا ایک بڑا مشہور بت ہے. تو اس کے بارے میں جب اس کعبے کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو اور وہاں پہ جو ہے بنو ثقیف کا جو قبیلہ ہے، آج بھی اس کے گھروں کے جو کھنڈرات وہاں پہ ہیں، میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا، ان کے وہ پرانے گھر دکھاؤں گا، اور آج بھی ان کی اولادیں وہاں پہ موجود ہیں ادھر پہ. ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ سورۃ الزخرف میں جو سورت نمبر 43 اور آیت نمبر 31 ہے، یہ طائف یا مکہ کے کسی ایک شہر کے بارے میں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی کے شروع میں آپ نے اس طائف کا دورہ کیا تھا. تو اب ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے میں آپ کو اس جگہ کی ساری تفصیلات دیتے رہوں گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر طائف آنے کی ضرورت کیا پڑی. 610 عیسوی میں ان کو نبوت ملی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو دورہ ہے وہ 619 میں کیا تھا، 619 عیسوی میں. وہ 9 سال تک مکے میں تبلیغ کا کام کرتے رہے اور لوگ ایمان قبول کرتے رہے. جو قبائل تھا قریش قبائل، وہ ان لوگوں نے جو مسلمان ہونے والے مسلمانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین تنگ کرنی شروع کر دی. اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابی طالب وہ کھل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا کرتے تھے. ابی طالب وہی ہیں جو حضرت علی کے والد تھے. حالانکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن پوری جی جان سے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے. جب قبیلہ قریش کو دکھا کہ ان کے کوئی بھی حربے کام نہیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، جس میں ابی طالب، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے جو صحابہ تھے ان کو مکہ کے حدود سے باہر ایک جگہ پر چھوڑ دیا گیا، تاکہ ان سے کوئی بھی معاشی طور پر، سوشل طور پر کسی بھی طریقے سے کوئی ان سے رابطہ نہ کیا جائے. اور باہر سے آنے والے تاجروں کو بھی یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ آپ کو کوئی سودا نہیں کرنا ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جو بہت ہی زمانہ تنگ تھا مسلمانوں کے لیے، وہ بہت پریشان کن زمانہ تھا، جس کے بارے میں جب اس جگہ پر جاؤں گا تو اس کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا.
تو اس کے بعد جو ہے اسی سال ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابی طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ابی طالب کے انتقال کے بعد اور مکہ کی زمین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور زیادہ تنگ ہو جاتی ہے، اور ان کا جینا وہاں مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کا تبلیغ کا کام پوری طرح سے رک جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مکہ سے باہر نکل کر کچھ ایکسٹرنل سپورٹ لیا جائے، تاکہ جو دوسرے جو قبیلے ہیں، جو دوسرا شہر ہے، وہاں جا کر ایمان کی دعوت دی جائے، تاکہ دوسرے لوگ ایمان کے اندر آئیں۔ اور یہی سوچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید ابن حارث، جو ان کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان کو لے کر 50 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا، بنا کسی خچر کے، بنا کسی گاڑی کے۔ اور جب وہ طائف آئے تو 10 دنوں تک انہوں نے الگ الگ قبیلوں کے سرداروں سے باتیں کی، لیکن کہیں بھی بات نہیں بنی، کیونکہ مکہ کے لوگوں نے پہلے انہیں بتا دیا تھا کہ محمد آنے والے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالات پہ جو ہے طائف کا سفر کیا تھا، کس امید سے کیا تھا۔ اب میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تو انہوں نے کس جگہ پہ، کون سی جگہ پہ آرام کیا تھا۔ یہ مسجد کو ہے، الکو، اسے الکو کہتے ہیں۔ الکو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انگلش میں الکو کا مطلب ہوتا ہے ایلبو، اور اردو میں الکو کا مطلب ہوتا ہے آپ کے جو کوہنی ہوتی ہے۔ تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد پہ آئے تھے تو اپنی کوہنی کو ٹیک لگا کر اس جگہ پر بیٹھے تھے۔ تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ابھی فی الحال یہ سارا ویلڈنگ کر کے بند کیا جا چکا ہے، تو آپ اندر نہیں جا سکتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور اپنی کوہنی کے ٹیک لگا کر یہاں پر وہ بیٹھے تھے۔ اور یہ اس وقت جو ہے طائف کا پورا محلہ تھا، یہاں طائف کا پورا محلہ آباد تھا، اور یہاں اس زمانے میں ثقیف قبیلہ جو تھا، ثقیف قبیلے کی حکمرانی تھی، وہاں کے سردار جو تھے ثقیف قبیلے کے تھے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں آنے کے بعد جو ہے یہاں پر آرام فرمایا، اور اس زمانے میں یہ ساری طائف کی ایک بستی تھی۔ اس جگہ پر تمام لوگ جو ہے رہتے تھے۔ میں آپ کو پرانے گھر بھی دکھانے لے جا رہا ہوں جو اس زمانے کے بنائے ہوئے گھر ہیں۔ تو ان شارٹ اس زمانے میں یہ طائف کا ایک محلہ بسا ہوا تھا، یہاں پہ یہ سارے لوگ جو ہے طائف کے یہاں پر رہتے تھے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر آ کر آرام فرمایا تھا۔ اب میں آپ کو اس جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں طائف کے پرانے مکان ہیں، اسی زمانے کے بنے ہوئے مکان ہیں، وہ محلہ ہے۔ تو تھوڑا سا راستہ اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو وہ اس زمانے کے مکان دکھا سکوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسی زمانے کے بنائے ہوئے مکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی در و دیواریں ان ساری چیزوں کی جو ہے گواہ ہے جو اس زمانے میں ہوئی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے جب لوگ یہاں آتے ہیں تو یہ صرف ایک زیارت کے لیے ہے، ایک زیارت کا مقام ہے، لیکن لوگ یہاں سے آ کر تبرک کے نام پر یا اور کسی چیز کے نام پر کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایک اسلامک ہسٹری ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب طائف تشریف لائے، الحمدللہ، تو یہ میرے پیچھے ہے الکو مسجد۔ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ الکو کا مطلب ہوتا ہے ایلبو، اردو میں ہوتا ہے کوہنی۔ تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر میں آئے تو اسی پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور یہ طائف کی پوری بستی تھی جو قبیلہ ثقیف کے انڈر میں تھی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم طائف میں 10 دن رکے تھے۔ اس 10 دن میں انہوں نے الگ الگ سرداروں سے ملاقات کی تاکہ دین کے تبلیغ ہو سکے، اور کوئی سردار ایسا ہو جو اس دین کو سمجھ سکے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی جو تینوں بھائی تھے، تینوں سردار تینوں آپس میں بھائی تھے۔ غالباً میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ایک کا نام مجھے یاد ہے حبیب،
تو ان تینوں میں سے کہا کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا نبوت کے لیے کہ اللہ نے تجھے نبی چنا ہے. اور دوسرے نے کہا کہ اگر واقعی تو نبی ہے تو تیری بات کو انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں, اور اگر تو جھوٹا ہے تو ہم تیری بات نہیں مانتے. اور اس کے بعد اس نے اپنے سارے محلے کے اوباش اور بدبخت لڑکوں کو حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ ان کو تنگ کیا جائے, تاکہ ان کو سخت تکلیف دی جائے, تاکہ وہ طائف کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو جب اس کے آگے کا جو راستہ ہے, جو یہاں سے ہم اس گارڈن کی طرف جاتے ہیں جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا, جہاں ان کی ملاقات جو ہے عداس سے ہوئی تھی, تو میں اس راستے کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا, اور ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ اس بیچ میں کیا واقعہ ہوا تھا. جب اللہ کے نبی سارے سرداروں سے ملنے کے بعد مایوس ہو گئے تو انہوں نے جو بنو ثقیف کے جو سب سے بڑے سردار تھے اور جو تینوں آپس میں بھائی تھے, سردار عبدالعلال, مسعود اور حبیب, ان سے ملاقات کی. تو ان بدبختوں کا کہنا تھا کہ اللہ کو کوئی اور نبی نہیں ملا جو تجھے نبی بنا کر بھیجے. دوسرا کہتا ہے کہ اگر تو واقعی میں نبی ہے تو تیری بات کو نہ ماننا ہلاکت سے کم نہیں ہے, اور اگر تو نبی نہیں ہے تو ہم جھوٹوں سے بات نہیں کرتے. اور اس کے بعد ان تینوں سرداروں نے مل کے سارے طائف کے اوباش اور بدبخت لڑکوں کا ایک جھنڈ بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ ان کو پریشان کر سکے, اور ان کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ جس طرح سے چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش کرے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث ان جھونڈ کے بیچ میں تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اس جھونڈ سے راستہ بنا کر وہ آگے بڑھے. تو جب ہمارے اور آپ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم اٹھایا تو ان پر پیروں پر پتھروں کی برسات کر دی گئی. جب وہ دوسرا قدم اٹھاتے تو دوسرے پیروں پر پتھروں کی برسات کرتے. اسی طرح ہمارے نبی جیسے قدم اٹھاتے ان کے قدموں پہ جو ہے پتھروں کی برسات کی جاتی. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک حد تک ان کو بچا سکتے تھے, وہ خود بھی اس معاملے میں زخمی ہو گئے تھے. وہ پتھروں کی برسات کرتے رہے, اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم, جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا, جو دنیا میں اشرف المخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہیں, جس کے سامنے فرشتے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوں, وہ اللہ کا نبی پتھروں سے زخمی ہو کر گر جاتا ہے. اور جب اللہ کے نبی گر جاتے ہیں تو وہ بدبخت دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ان کو واپس کھڑا کرتے, چلنے پر مجبور کرتے, اور جب وہ پھر تھوڑا قدم آگے بڑھاتے ہیں تو پھر پتھروں کی بارش کرتے ہیں, ان کو مارتے مارتے تھک جاتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم استقامت کے پہاڑ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں, اور انہی راستوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پہاڑ, یہ جو سارے علاقے, یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ گواہی دیں گے اس دن کا جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دن تھا یہ عہد مارکہ سے بھی زیادہ سخت دن تھا, جب اللہ کے رسول کسی امید میں آئے تھے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھک جاتے ہیں تو اسی راستے سے ہوتے وہ انگور کے باغ کی طرف بڑھتے, اور جہاں ان کی ملاقات عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. تو ابھی ہم اس باغ کی طرف جا رہے ہیں, پھر میں آپ کو اس باغ کا واقعہ آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں نے جو ہے اس کو 2 پارٹ میں بنایا ہے. پہلے پارٹ میں نے آپ کو صرف وہ جگہیں دکھائی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, اور ان کے ساتھ وہ گلیاں دکھائی ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. اس کے بعد میں آپ کو لے کر جاؤں گا وہ باغیچے میں جہاں پہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جو ان کا واقعہ پیش آیا تھا, جہاں پر وہ بیٹھے تھے, انگور کھایا تھا. وہ جو مسجدیں ہیں اور اس کے آس پاس کے جو باغ ہے اس کی ساری میں آپ کو سیر کراؤں گا, لے جا کر اس کی زیارت کرواؤں گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے, جو اسلام بننے کے بعد جو سب سے پہلی مسجد بنی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ, میں اس کے اوپر بھی آپ کو پورا انفارمیشن دوں گا. اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھپھیرے بھائی تھے, ان کے بارے میں بھی آپ کو پوری انفارمیشن دوں گا. وہ ان کا جو گھر ہے جو ابھی مسجد کی طرح بہت پرانا اسی زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے, ادھر بھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا. پھر ان کی جہاں قبریں ہیں وہ جگہ میں آپ کو لے کر جاؤں گا. اور ساتھ میں جنگ حنین میں شہید ہونے والے 11 جو صحابی تھے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین فرمائی تھی,
اس کے بارے میں بھی انفارمیشن دوں گا. تو صرف تھوڑا سا وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ وہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے, تو اس لیے میں اس کو 2 پارٹ میں کر رہا ہوں. تو آپ کو یہ پہلا پارٹ کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیں. اگر آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, اور آپ کو لگتا ہے انفارمیشن اچھی ہے تو اس کو آگے بڑھا دیں, شیئر کر دیں. اور آپ میرے نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آئیکن بٹن کو ضرور لازمی پریس کر دیں تاکہ ساری انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.